السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز و مکرم، لائق سب تعظیم و احترام حضرت علامہ عتیق الرحمن صدیقی صاحب، محترم المقام جناب ملک فخر زمان عادل صاحب، محترم جناب رانا سرور صاحب، وجہ معزز و مکرم حاضرین و شرکاء محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت محبت کی شکل میں نعمت ایمان اور نسبت اطاعت کی شکل میں دولت اسلام بلا استحقاق محض اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور پھر نفس کے وسوسوں اور شیطان کے حملوں اور زمانے کے فتنوں سے بچاؤ کے لیے اس نے کرم بالائے کرم فرماتے ہوئے اپنے اسی محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کا شعور اور توفیق بھی عطا فرمائی۔ آج کی یہ مجلس اللہ رب العزت کے اسی کرم اور فضل و احسان کی آئینہ دار ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ اپنے کرم کی ان ساری صورتوں کو نہ صرف ہمیشہ قائم رکھے بلکہ ہر گزرتے دن اور لمحے کے ساتھ ان میں بیش از بیش اضافہ فرمائے۔ جو کلمات قرآن مجید سے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے گئے، ان میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایک حکم ارشاد فرمایا۔ لفظی معنی اور مفہوم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، تم پورے کے پورے مکمل طور پر سلامتی اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ گویا اس ٹائٹل کے ذریعے ان کے اعزاز کا اظہار فرمایا اور اس حکم کے ذریعے محبوب سے اپنے تعلق کو پختہ تر کرنے کا راستہ بتایا۔ ملک صاحب نے بھی یہ بات کہی، ایمان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نسبت محبت کے جڑ جانے کا نام ہے، اور کسی شے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ کلی طور پر اگر کہا جائے کہ ایمان ہے ہی حضور کے ساتھ رشتہ غلامی، رشتہ محبت
استوار ہو جانے کا نام تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یہ کل اجزائے ایمان کی بنیاد ہے۔ جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو کلمات ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ان کی تاریخی حیثیت بھی ہے، ان کی معاشرتی اور سماجی حیثیت بھی ہے، ان کی عقلی اور منطقی حیثیت بھی ہے، اور ان کی دینی اور مذہبی اہمیت بھی ہے۔ ان میں سے ہر ایک الگ پورا ایک مضمون ہے۔ میں صرف دو پہلوؤں پر ایک دو جملے عرض کر کے گفتگو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی تاریخی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں جس نبی اور رسول کو بھی بھیجا، اس دور میں اسی نبی کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کا کلمہ پڑھ لینا یا جو اس نے فرمایا اس کو مان لینا، یہ باعث ایمان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی اولاد، نسل اور ذریت کو جو کچھ بتایا انہوں نے مان لیا، وہ اہل ایمان ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے دور میں اپنی قوم کو جو بات بتائی، جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا وہ ایمان پا گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ الغرض ہر دور میں جو نبی آیا اسی کی دعوت کو قبول کرنا اور مان لینا، یہی باعث ایمان تھا۔ جنہوں نے مان لیا وہ ایمان والے ہو گئے، اور ان ایمان والوں پر مشتمل اس نبی کی امت وجود میں آ گئی۔ نہ ان کے ایمان والا ہونے میں کل کوئی شک تھا، نہ آج ہے۔ آج وہ برزخ میں اہل ایمان کے طور پر موجود ہیں، قیامت کے دن اسی ٹائٹل کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اپنے اپنے نبی کی امامت و قیادت میں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ سارے ایمان والے تھے، مگر تاریخی اعتبار سے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ نے پوری تاریخ انسانی میں کبھی کسی پیغمبر کی امت کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کتاب، کسی صحیفے، کسی وحی میں اور کسی زبان میں اے ایمان والو کہہ کر خطاب نہیں فرمایا۔ پوری تاریخ انسانی اس نبی کی امت، اس نبی کی قوم وہ کہا، مگر اے ایمان والو نہیں کہا۔ آج بھی تورات، بائبل، زبور، انجیل، جو اس کے ایڈیشنز، خواہ وہ قدیم ہیں جدید ہیں، ان کو پڑھیں تو اس میں آپ کو کہیں یہ کلمہ نظر نہیں آئے گا، یہ خطاب نظر نہیں آئے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اہل ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک ہے ان کا اہل ایمان ہونا اور ایک ہے اللہ کی بارگاہ سے کہا جاتا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جیسے کبھی آپ نعت میں اس مضمون کو بیان کرتے ہیں کہ میں کہتا رہوں تیرا ہوں تیرا ہوں تیرا ہوں، بات نہیں بنتی۔ بات تب بنتی ہے جب تو کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ ایمان کے بعد میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی قوم اور ہر امت، اس کا سٹیٹس، اس کا درجہ میں تیرا ہوں کہنے کا ہے، اور تنہا امت مصطفیٰ ہے جس کو اس عنوان اور ٹائٹل سے اس نے اپنی وحی میں خطاب فرمایا، تو اس کے لیے گویا فرمایا کہ یہ میرے ہیں، یہ اعزاز کیا۔ اور پھر مذہبی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا اے ایمان والو، تو بھئی اس کا سبب کیا ہے؟ اس عنوان، اس ٹائٹل، اس خطاب، اس کی وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان والے ہو گئے، اس لیے اللہ نے اے ایمان والو فرما دیا۔
اگر یہی بات ہے تو ہم پہلے سمجھ چکے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا اس دور میں وہ صاحب ایمان تھے اور آج بھی ہیں، ان کو نہیں فرمایا۔ جنہوں نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کر کے ان کا کلمہ پڑھ لیا وہ بھی ایمان والے ہو گئے، ان سے نہیں فرمایا۔ الغرض ہر نبی کے پیغام کو، دعوت کو قبول کرنے والوں کا جو طبقہ اس دور میں ہوا وہ اہل ایمان پر مشتمل تھا، مگر اللہ نے کسی نبی کی امت سے یہ نہیں فرمایا، تنہا اس امت سے فرمایا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس خطاب، اس عنوان، اس ٹائٹل کا سبب کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جو سب جگہ پر مشترک نہ ہو بلکہ جدا ہو، جو اور کہیں نہ پائی جائے، صرف اس جگہ پر پائی جائے۔ وہ جو نفس ایمان ہے، وہ جو کلمہ پڑھ لینا ہے اور نبی کی دعوت کو قبول کر لینا ہے، یہ اعزاز سب کے پاس ہے۔ اس دور میں انہی کا کلمہ پڑھنا ایمان کے باعث تھا، مگر ان کو نہیں فرمایا۔ تو کلمہ پڑھ لینا اور نفس ایمان کا مل جانا یہ اس خطاب کا باعث نہیں ہے۔ یہ باعث ہوتا تو سب سے فرماتا، امت عیسیٰ سے بھی فرماتا، امت موسیٰ سے بھی فرماتا۔ کوئی ایسا سبب ہونا چاہیے جو اور کہیں پر نظر نہ آئے، صرف یہی نظر آئے، تاکہ اللہ کے اس جو جدا کرنا طرز عمل ہے اس کی بنیاد سمجھ آ جائے۔ وہ شے جو اس امت کو اور حاملین ایمان کو باقی امتوں اور قوموں سے جدا کرتی ہے، وہ نفس ایمان کا پایا جانا نہیں ہے، وہ نسبت مصطفیٰ کا پایا جانا، حضور کا رشتہ، آقا کے ساتھ تعلق۔ یہ جو اس امت کو نصیب ہوا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس امت کا مخلوق اور انسان ہونے کے باوجود درجہ اتنا بلند کیا کہ باقی 1.25 پیغمبروں کی امت کو کبھی ایک مرتبہ نہیں فرمایا، اور تنہا اس امت کو قرآن میں اللہ نے 88 مرتبہ یہ خطاب فرمایا، 2 کم 90 مرتبہ اللہ نے یہ خطاب فرمایا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی جدا اعزاز ہے، وہ اعزاز نسبت غلامی مصطفیٰ کا میسر آ جاتا ہے۔ اس لیے اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے کا مؤثر ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا انتہائی محترم ہونا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف اس امت کے لیے یہ ٹائٹل رکھا۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اعزازات جو اللہ نے اس امت کو عطا کیے، وہ سارے کے سارے نسبت مصطفیٰ کے سبب سے۔ حضور کی نسبت ہے ہی ایسی، جس شے کو مل جائے اسے بے مثال بنا دے۔ بس یہ بنیادی شے تھی جو میں نے کہا واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، بنیاد بن جائے۔ نسبت مصطفیٰ جس شے کو مل گئی اللہ کی نگاہ میں بھی اور پوری تاریخ انسانی میں وہ شے دوسروں سے منفرد، ممتاز اور بے مثال ہو۔ مثلا روئے زمین کو کل اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اب کہیں شہر آبادیاں ہیں، کہیں جنگل بیابان ہیں، جتنے شہر ہیں، آبادیاں ہیں، گاؤں دیہات ہیں، یہ سارے اللہ ہی نے پیدا کیے، کسی اور نے نہیں پیدا کیے۔ اس اعتبار سے روئے زمین پر جتنے شہر، جتنی آبادیاں ہیں، ان سب کا سٹیٹس ایک جیسا ہے، سب اللہ نے پیدا کیے۔ اب لاہور ہو یا کراچی، راولپنڈی ہو یا پشاور، اب وہ بمبئی ہو یا دلی، وہ نیو یارک ہو یا کوئی اور شہر، اللہ کی نگاہ میں مخلوق ہیں اس کے سامنے اور سب برابر ہیں، کسی کا دوسرے سے کوئی مرتبہ الگ نہیں ہے، شہر ہیں سارے اللہ نے بنائے ہیں۔ مگر کتنی عجیب بات ہے کہ سارے شہروں کو بنا کر اور کل روئے زمین کو بنا کر پھر قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، لوگوں بنائے اور بسائے سارے شہر میں نے ہی ہیں، مگر پھر روئے زمین پر ایک شہر ایسا ہے فرماتا ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو ایمان سے کہیے اللہ جس شہر کی قسم کھائے
اس کے قسم کھانے سے وہ شہر باقی سارے شہروں سے جدا اور ممتاز اور بے مثال ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ نے۔ اب سوال یہ ہے کیوں قسم کھائی ہے، کس وجہ سے کھائی ہے؟ یہ اہم بات ہے نا، وہ جو وجہ ہے اس کو بھی تو تلاش کرنا ہے نا۔ اللہ نے قسم کھائی، شہر بے مثال ہو گیا، کھائی کیوں ہے؟ کیا اس لیے کھائی کہ اس شہر مکہ میں صفا و مروہ ہے؟ وہ فرماتا ہے نہیں ہوا کرے، پہاڑ ہیں، دو پہاڑیاں ہیں، محترم ہیں، ہوں گی تمہارے لیے، میرے لیے تو مخلوق ہی ہے نا، مخلوق جیسے اور پہاڑ ویسے یہ پہاڑ۔ اچھا اس لیے کہ یہاں پہ آب زمزم ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ بھی آب شفا محترم مقدس ہوگا، عظیم ہوگا، سب کچھ ہوگا، تمہارے لیے ہوگا، میں اس کا بھی خالق و مالک ہوں، اس نسبت سے بھی نہیں کہا تھا۔ حجر اسود ہے، فرماتا ہے نہیں، وہ اگر جنت سے بھی آیا ہے تو جنت تمہارے لیے کوئی مقام آرزو ہوگا، میں تو اس جنت کا بھی خالق ہوں، اس کو میں نے بنایا۔ ان میں سے کسی نسبت کسی سبب سے قسم نہیں کھائی۔ آگے اگلی آیت میں وجہ بتاتا ہے کہ کیوں قسم کھائی۔ پہلی آیت میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر مکہ میں آپ رہتے ہیں۔ یہ قرآن جو ترجمہ آپ کا جی چاہے وہ اٹھا کر لیں۔ ہم نے کبھی قید اور پابندی نہیں لگائی کہ فلاں پڑھے نہ فلاں نہ پڑھے۔ اگر اندر طلب صادق ہے اور اندر اگر ہدایت کی سچی طلب ہو تو بندہ بتوں میں کھڑا ہو تب بھی اسے نور توحید نصیب ہوتا، اور اگر اندر من کی دنیا غلیظ ہو، اندر حرص ہو، لالچ ہو، دنیا طلبی ہو تو بندہ کعبے سے چمٹا ہوا ہو تب بھی کچھ نہیں ملتا۔ ایمان اور کفر اور توحید و شرک باہر نہیں ہوتے، اندر ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، باہر نہیں ہوتے۔ پورے دین کا رخ، پورے دین کی سمت باہر سے اندر نہیں ہے، اندر سے باہر ہے۔ یہی خانہ کعبہ ہے، یہاں پر 360 خود رکھے ہوئے تھے، پورے مکہ کے ماحول میں صحن حرم بھی بھرا ہوا ہے، صفا و مروہ بھی پڑے ہیں، داخلی خارجی راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور ان 360 بتوں سے بھرے ہوئے ماحول مکہ میں مصطفیٰ صبح و شام دعوت دے رہے ہیں توحید کی۔ ہر طرف بتوں کی شکل میں نشانات شرک کے ہیں، علامات شرک کی ہیں، بت ہیں، اور ویسے نہیں پڑے ہوئے، پورا ماحول و معاشرہ اکثر لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، وہاں اپنی آرزویں تمنائیں لا کر تکمیل کے لیے 100 جتن کرتے ہیں، ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں۔ اسی ماحول مکہ میں حضور دے رہے ہیں دعوت توحید کی، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ صبح شام بتا رہے ہیں کہ بت کسی کام کے نہیں ہے، نہ کوئی بت توڑا ہے نہ کوئی بت ہٹایا ہے، اسی بتوں سے بھرے ہوئے ماحول کعبہ میں مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں، کعبے کے اندر باہر بت تھے، نمازیں پڑھی ہیں حضور نے۔ 10ویں سال اعلان نبوت کے بعد نماز فرض ہو گئی، اس سے پہلے پڑھتے رہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ذوق عبادت و بندگی میں بہت پہلے پڑھ رہے تھے، اور حضور کا تو درجہ ہی اونچا ہے۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے نماز شروع کر دی، اور اس نے دیکھا صحن کعبہ میں ایک عجیب منظر ہے، ایک شخص ہے وہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے ایک کم عمر فرد کھڑا ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون کھڑی ہے، اور وہ کبھی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، کبھی ماتھا زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا وہاں موجود لوگوں سے یہ کون ہے، لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، اپنے اس دین کے مطابق یہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہر طرف بت پڑے تھے، ہر طرف بت۔ پھر آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے چلے گئے، اور یاد رکھیے کوئی بت آقا توڑ کر نہیں گئے تھے، ہجرت کی
وہ جو کلمہ پڑھنے والے حضور کے لیے اپنے رشتہ دار چھوڑ سکتے ہیں، کاروبار چھوڑ سکتے ہیں، مکہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ بت بھی توڑ سکتے تھے، وہ بت توڑ سکتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کوئی ایک بت سلامت نہ رہتا، مگر بت بھی ٹوٹ جاتے، بت بھی کوئی نہ رہتا، اور پورے مکہ کے کسی گلی کوچے بلکہ کسی گھر میں امن بھی قائم نہ رہتا، امن بھی نہ رہتا، اس لیے کہ ہر گھر میں کہیں پر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، کہیں پر باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے، ایک بھائی مسلمان ہے ایک کافر ہے، بہنوئی مسلمان ہے اس کا برادر نسبتی وہ کافر ہے۔ ہر گھر میں بیک وقت ایمان اور کفر آپس میں موجود، برسرے پیکار بھی ہیں، اکٹھے موجود بھی ہیں۔ اگر اس وقت بت توڑوا دیتے پورا معاشرہ اس کا نظام امن درم برم ہو جاتا۔ مصطفیٰ نے تحمل کیا، اللہ کے حکم پر فرمایا توڑ دیں گے، سارے ٹوٹ جائیں گے، مگر اس وقت توڑیں گے جب بت سارے ٹوٹ جائے، خون کا ایک قطرہ نہ بہنے پائے۔ یہ مزاج اسلام ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے مزاج کو، طبیعت کو مصطفیٰ سے نہیں سیکھا، ملا سے سیکھا ہے، وہ نظام زندگی اور نظام امن کو برباد کرنے سے چلے گئے تھے۔ دین کا مزاج یہ ہے۔ آقا نے گوارا تھا، اچھا کسی کو بھیجنے کی بھی ضرورت کوئی تھی؟ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو نہ ٹوٹتے یہ نیچے پڑے ہوئے، کوئی نہیں توڑا، کوئی نہیں توڑا، ہجرت فرما کے چلے گئے۔ پھر آقا عمرے کے لیے آئے، معاہدہ ہو گیا حدیبیہ کا، حضور واپس تشریف لے گئے۔ اگلے سال وہ جو عمرہ قضا کے لیے آئے تو کوئی ایک بت بھی ہٹایا تو نہیں گیا تھا، سارے بت موجود تھے۔ انہی بتوں کے اندر سے راستہ بنا کر ادھر ادھر ہو کر حضور طواف کعبہ کرتے رہے، صفا و مروا کی سعی کرتے رہے۔ اور ایک بات کہوں، وہی کعبہ، وہی ماحول، وہی منظر، حتیٰ کہ وہی عمل دو الگ الگ طبقات کر رہے تھے، دو الگ الگ طبقات۔ ایک طبقہ حضور اور آقا کے صحابہ کا تھا، یہ بھی اسی کعبے کے گرد گھوم رہے تھے، منظر وہی ہے، عمل وہی ہے۔ کچھ اور لوگ بھی گھوم رہے تھے، ان کا بھی عمل وہی، منظر وہی۔ ایک کا عمل توحید کیوں تھا، ایک کا عمل شرک کیوں تھا؟ مشرک بھی تھے، مشرک بھی وہ بھی کر رہے تھے، تو ان کا عمل شرک کیوں تھا، ان کا عمل توحید کیوں تھا؟ بہت سارے اسباب اس میں ڈسکس ہو سکتے ہیں، میں صرف ایک سادہ بات کرتا ہوں۔ جن کو نسبت مصطفیٰ مل گئی وہ بتوں میں سے گزرتے رہے تب بھی تحاملین توحید تھے، اور جن کے ہاتھوں میں نسبت مصطفیٰ نہیں ہے وہ کعبے کے اندر بھی گھس جائیں تب بھی مشرک کے مشرک۔ جن کے من، اور ان 13 سالوں میں اور 8 سال بعد والے مدنی دور کے 8ویں سال جا کے مکہ فتح ہوا، اعلان نبوت کے بعد کل عرصہ حیات 23 سال، 23 سال، 23 میں سے 21 سال کوئی بت نہیں ٹوٹا ہے، کوئی بت نہیں ٹوٹا۔ اس کا تناسب نکالے تو یہ 90% سے زیادہ عرصہ بنتا ہے، 90%۔ اعلان نبوت کے بعد جو کل عرصہ حیات ہے ظاہری، اس میں سے 90% دورانیہ ایسا ہے جس میں یہ کوئی بت نہیں ٹوٹا۔ تو پھر دین کیا تھا، توحید کیا تھی، سکھایا کیا تھا، تبلیغ کیا تھی، وہ سمجھ لیجئے۔ ان 21 سالوں میں آقا علیہ السلام نے اپنے فیضان توجہ سے، اپنے فیضان صحبت سے، اپنے فیضان تعلیم سے، اپنے فیضان نگاہ سے، وہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر حضور کی دعوت کو قبول کرتے، آقا ان کو اندر سے صاف کرتے، یزکیکم کے فیض سے ان کے اندر کی غلاظتیں نکالتے، نجاستیں نکالتے، ان کے اندر کی دنیا طلبی، ہوس، ان کی باتا پرستی، حب جاہ و منصب، یہ سب کچھ نکالتے رہے۔ اور نوبت یہاں تک آئی کہ 21 سال گزر گئے، باہر کا بت توڑا کوئی نہیں، اندر والا چھوڑا کوئی نہیں، اندر رہنے نہیں۔ ہمیں باہر والوں سے بڑا پرابلم ہے، اندر والوں کو دیکھتے نہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی،
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اندر دیکھ، باہر والوں کو دیکھ لیا جائے گا جب وقت آئے گا. پہلے یہ جو سومنات دل ہے، یہ جو بت قضائے تصورات اندر سجایا ہوا ہے اور خواہشات کے بت جن کی صبح و شام پوجا ہے، پرستش ہے، تیری دوستیاں، تیری عداوتیں، نفرتیں، محبتیں، تعلقات، سب کچھ محض اپنی خواہش نفس کے لیے ہے. اس سے بڑا بت کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ابھی دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا. الہ بنا رکھا ہے وہ کیا مانا ہے؟ بس وہ ہوس، طلب دنیا، لالچ، یہ سارا کچھ ہے. تو آقا علیہ السلام نے ان سارے سالوں میں وہ جو پڑے تھے ماحول میں، بہت کسی کو نہیں چھیڑا، کسی کو نہیں توڑا. جو ساتھ آتا گیا حضور تزکیہ کرتے گئے، تزکیہ اندر کی دنیا سنوارتے چلے گئے، نکھارتے چلے گئے، من اجلا ہوتا چلا گیا. اور صورتحال یہ ہوئی کہ جو چھڑاتے گئے آقا بخوشی چھوڑتے چلے گئے، کیونکہ اندر بت کوئی نہیں تھا. یہ جو خانہ دل ہے یہ حرم خدا بن گیا. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی. اور اللہ وہاں تو نہیں آئے گا جہاں اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر ٹھہرایا گیا. وہ بے شک اس کا اپنا گھر بھی ہو. پتہ نہیں میرا یہ جملہ میں کہاں تک ابلاغ کر پاؤں گا. بت رکھے ہوئے ہوں تو وہ اپنے گھر میں بھی نہیں ہوتا، اور اگر صاف کر لیے جائے تو مومن کے دل میں سما جاتا. مومن کے دل میں، وہ کائنات کی وسعتوں میں نہیں سماتا. مگر جب بندہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے اس دل کو خالص اس کے لیے پیش کر دیتا ہے تو وہ مومن کے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے، عرش بنا دیتا ہے. اس لیے کہا کہ دین کا رخ باہر سے اندر نہیں ہے، اندر سے باہر ہے، اندر سے باہر. اور وہ جو بت ہوں یا خواہشات ہوں، ان کی اگر صفائی، امراض ہوں، بیماریاں ہوں، ان سے اگر بچنا چاہو، تحفظ چاہو تو راستہ ایک ہی ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وہ تعلق جوڑو کہ آقا توجہ کا قدم رکھ دیں. یثرب بیماریوں کا گھر تھا. مدینہ المنورہ کیسے بنا؟ وہ یثرب والے آئے اور آقا حضور کی بارگاہ میں ایمان لے آئے. ایک سال، اگلا سال آیا، پھر آئے، پھر بیعت کرنا چاہیے. یہ مزاج اسلام آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نے اپنے من گھڑت وہ تصورات، خود ساختہ نظریات، ان کو اسلام کے اوپر لیبل کے طور پر چشمہ کر دیا. جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہے وہاں کھڑے نہیں ہوتے، اور جہاں برداشت کر لینا ہے وہاں برداشت نہیں کرتے. ہمارے سارے رویے الٹ ہو گئے. وہ لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ سے، جب انہوں نے بیعت کرنا چاہی تو پہلے سے کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکنے والے ایک صحابی انصاری وہ کھڑے ہو گئے، اور جو نئے لوگ ایمان لا رہے تھے انہیں بتایا، میں کہا ذرا ٹھہرو، جانتے ہو یہ تم کس شے کی بیعت کرنے جا رہے ہو؟ معلوم ہے؟ وہ خاموش رہے. کہ آپ بتا، آقا موجود ہیں، حضور علیہ السلام آقا کے سامنے انہوں نے خطاب کیا ہے، خطاب. اور وہ کیا؟ اس کا ایک جملہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. یہ نظریاتی فکری کلیرٹی کے لیے بنیاد ہے. انہوں نے کہا انما تمایعونہ علی حرب الاسود والاحمر من الناس. لوگوں سنو، اب جو یہ تم مصطفیٰ کی بیعت کر کے دائرہ ایمان و اسلام میں داخل ہونے جا رہے ہو، یہ میری تسبیح کی بیعت نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہوگا تسبیحاں کرو، اجر و ثواب کے ٹوکرے بھرو، اللہ کے ساتھ حساب کتاب کرو، آج اتنا پڑا اور اتنا مال مل گیا، اجر کی شکل میں اتنا مال مل گیا، یہ کچھ جنت میں مل گیا. کیا تماشا ہے خدا کے ساتھ سودے بازی؟ ایمان سودے بازی کا نام نہیں ہے، ایک ہی بار سودا چکا دینے والا. ایک بار سودا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم
नबुव्वत। ना उन्होंने कहा ये तस्बीह करने की बैत है, ना नमाज का, ना रोजे का, ना हज का, ना ज़कात का, किसी शय का नाम नहीं दिया। जानते हो किस शय की बैत है? ये जो तुम बैत कर रहे हो, मुस्तफा के हाथों में हाथ दे रहे हो, ये मुआशरे के हर सुर्ख और सियाह के खिलाफ ऐलान जंग की बैत है। अला हर्बिल अस्वद वल अहमर मिनन नास, सियाह रंग जुल्म की अलामत है। इसका माना यह है तुम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करोगे, और सुर्ख किसी के साथ ज्यादती, किसी को कत्ल कर देना, किसी की जान तलब कर देना, ये उसके खिलाफ ऐलान जंग है। ये नजरियाती क्लैरिटी थी। फिर बैठ की उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह यहाँ के हालात बहुत सख्त है, आपके साथियों को अज़ियतें दी जाती हैं, आप हमारे पास मक्का मदीना तो ले आए, यसरत ले आए। तो यसरत था। हुज़ूर ने फरमाया मेरे आने की कीमत जानते हो? बुलाना जो चाहते हो क्योंकि कीमत भी है ना, कीमत पता है, आप फरमाइए। हुज़ूर ने फरमाया सर गर्दनें कटती हैं, सर लगते हैं, गर्दनें कटती हैं। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाए, उन्होंने कहा सौदा कबूल है। मुस्तफा ने कहा फिर इंतजार करो, जब अल्लाह का अमर आएगा हम आ जाएंगे। वो खुशबख्त लोग थे जो अपनी जानों, अपनी गर्दनों, अपने सरों का सौदा करके मुस्तफा को ले गए, हुजूर को ले गए, और हुजूर उन्होंने वफा की हद कर दी, मुस्तफा ने अदा की हद कर दी। एक मौका आया जब माल गनीमत आया, आका ने बांटा अपने दस्तूर और अल्लाह के हुक्म के और कुरान के मंशूर के मुताबिक। बाद लोगों को जरा थोड़ा सा उससे शिकवा पैदा हुआ, अंसार में से थे, मदीना के लोगों में से, कि ये उनको दे दिया। आका ने एक खुली हवेली में सबको इकट्ठा कर लिया सकीफे में, और फरमाया, पूछा फरमाया कि ऐसा है या रसूलल्लाह? है ऐसा, दिल में ख्याल आया, दिल में ख्याल आया। आका ने खिताब फरमाया, और खिताब फरमाकर हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ दुरुस्त है, तुम कह सकते हो कि ये सारे लोग तुम्हारे पास बेसरो सामान आए थे, तुमने ठिकाना दिया, घर नहीं था घर दिए, माल नहीं था माल दिया, तुमने दीन को कबूल किया। ये सारी उनकी बातें करके अब आका ने फरमाया, मगर क्या ये सच नहीं है अल्लाह ने तुम्हें मेरे जरिए हिदायत दी है? तुमने माल खर्च किया है, अल्लाह ने मेरे जरिए हिदायत दी, अल्लाह सच है। तो हुजूर ने फरमाया क्या तुम पसंद नहीं करते, तुम्हें ये तकसीम और सौदा कबूल नहीं कि और लोग माल दुनिया ले जाएं, तुम खुदा का रसूल ले जाओ? उनकी चीखें निकल गई, उनकी आंखों से दाढ़ियां तार हो गई। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐ अहले मदीना, ऐ ग्रोह अंसार, तुमने सर धर की बाजी लगाकर सौदा करके मुझे लाए हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जान फरोशी को और तुम्हारे इशार को भुला दूंगा। तो मैं खुदा की इज्जत की कसम, सारी मखलूक खुदा एक घाटी में हो और चले, और अहले मदीना तुम दूसरी घाटी में चलो, मैं सारी मखलूक खुदा को छोड़कर तुम्हारी घाटी में चलूं। और फिर नारे रिसालत, नारे हैदरी। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपना लिबास कुर्ता मुबारक पकड़ा और फरमाया सारी मखलूक खुदा इस कुर्ते की मानिंद है मेरे लिए। और ये कहकर आका ने फिर ये जो अंदर छोटा लिबास बुनियान होती है, जो बराह रास्त जिस्म के साथ होती है, इसको पकड़ा, फरमाया ऐ ग्रोह अंसार, ऐ अहले मदीना, सारी मखलूक इस कुर्ते की मानिंद है, तुम इस बुनियान की मानिंद हो जो मेरे जिस्म के साथ बराह रास्त खास। यसरब मदीना यूं नहीं बनता। हर कोई चाहता है, और हम नाते पढ़ते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। कभी मुस्तफा के साथ अपने जान माल, अपने हर शय, औलाद का, अपनी इज्जत और हुर्मत का, अपनी नामूस का एक बार सौदा कर लो और बिक जाओ बाजार मुस्तफा में, फिर देखना घर हो या दिल हो मदीना बनते, मदीना बनते। तो मदीना बनाने का नुस्खा और फार्मूला ये है, हुजूर के साथ अहद वफादारी कर लो, अहद जानिसारी कर लो, फिर इस पर डट जाओ, डट जाओ। फिर अगर वो आए और कहें अपना सब कुछ दे दो, तो सब कुछ देने को तैयार हो जाओ। ये जुबान का कौल ना हो, ये मन का हाल हो, बदन का अमल हो। अब आइए
اگلی بات بتاؤں، مکہ بتوں سے بھرا ہوا تھا نا، وہ خانہ توحید کیسے بنا؟ 8 سال ہو گئے آقا علیہ السلام کو تشریف لائے ہوئے، مدینہ والے لے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا سربراہ بنا دیا۔ سربراہ، اتنی سی بستی تھی مدینہ، مگر انہوں نے سربراہ بنا لیا۔ اللہ نے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر عزت مدینہ کو عطا فرما دی۔ حضور نے فرمایا آخر زمان میں جب ہر طرف فتنے جنم لیں گے، ایمان سارے کا سارا سمٹ کر اس طرح مدینہ میں آ جائے گا جیسے سانپ اپنی بل میں چلا جائے، سارا ایمان مدینہ میں ہوگا، ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوگی۔ کیوں؟ مدینہ والوں نے سر پیش کر کے مصطفیٰ کو قبول کیا۔ اب مکہ کی طرف آ جائیں، حضور کی آقا کی شہر میلاد کی طرف، شہر مولود کی طرف آقا علیہ السلام تشریف لائے، شہر کے باہر پڑاؤ کیا، اہل مکہ نے دیکھا اور حضور کے لشکر کا جاہو جلال دیکھا، آقا علیہ السلام کی فوج کی عظمت و سطوت دیکھی، ان کی کثرت دیکھی، یہ سارا کچھ دیکھا، دل دہل گئے، اللہ نے روب اور ہیبت طاری کر دی۔ انہوں نے حضور سے امان کی شرط پر سر جھکا دیا، امان کی شرط پر، لڑائی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، شہر مکہ کے دروازے کھول دیے، حضور کو فاتحانہ شان کے ساتھ، یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، ایک خاص مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کو فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے دیا۔ بس اسی دن سارے بت بھی ٹوٹ گئے اور مکہ ابد الآباد تک مرکز توحید بن گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ دلوں کے سومنات، یہ حرم خدا بنے، تو لوگوں دلوں کے دروازے، دلوں کے قفل مصطفیٰ کو فاتحانہ شان سے داخل ہونے کے لیے کھولو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور کی حاکمیت کا پرچم اپنے قلب و باطن کی سلطنت پر آویزاں کرو اور حضور کے سامنے غیر مشروط طور پر آقا کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، پھر مکہ وہ حرم خدا بن جاتا۔ بس سادہ بات ہے۔ پھر جب آئے سارے بت ٹوٹ گئے، گردن کوئی نہیں کٹی تھی، ایک قطرہ خون کا نہیں بہتا، اور جو بھی آیا آقا علیہ السلام نے امان دی۔ تاریخ انسانیت کی ایک ہی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ بھئی حرم خدا کو آقا نے جائے امن قرار دیا، بات سمجھ آتی ہے۔ کوئی میدان سے الگ ہو جائے، ہتھیار پھینک دے، امان ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ کوئی گھر میں گھس جائے، دروازہ بند کر دے، امان دے دی، بات سمجھ آتی ہے۔ یہ مثال کائنات انسانی پیش نہیں کر سکتی کہ اس وقت تک بدترین دشمن تھا، مصطفیٰ نے اسی کے گھر کو دارالامن قرار دے جائے پناہ کرا۔ میں جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا وہ بھی پناہ پا، اس کو بھی امان ہوگی۔ تو ایمان سارے کا سارا یاد رکھیے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے، نسبت مصطفیٰ کا، اور کسی شے کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس نے صرف حضور پر ایمان لانے کی بات کی ہے، اپنے اوپر ایمان کی بات بھی نہیں کی۔ کہ بات جو لوگ قرآن کے مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ قابل توجہ ہے۔ بات ایک مقام نہیں ہے، کئی مقامات، میں ایک دو پڑھ دیتا ہوں، ایک دو۔ سورہ اعراف میں فرمایا آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک خاص طبقہ ہے جن کو ہماری بارگاہ سے کامیابی کی ضمانت دے دی، ان کے لیے کامیابی ڈکلیئر کر دی گئی۔ اولئک هم المفلحون، مولا وہ کون لوگ ہیں، کس قبیلے، کس علاقے، کس زمانے، کس قوم سے ہیں؟ فرمایا قوم قبیلے کی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں معیار کامیابی قوم، قبیلہ، برادری، علاقہ نہیں ہے، اعمال ہیں، طرز عمل ہے۔ جو لوگ 4 کام کر لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کامیابی کی ضمانت دے دیتے ہیں۔ وہ کوئی ہو، وہ چاہے چودھری کہلواتا ہو
یا لوگ اس کو کمی کہتے ہو، فرمایا جو 4 کام کر کے آ جائے گا ہماری بارگاہ سے کامیابی کی سند جاری ہو جائے گا۔ وہ 4 کام کیا ہمیں سن لیں؟ فرمایا پہلا کام یہ، وہ لوگ کامیاب ہو گئے فالذین آمنوا بہ، جو اس پر ایمان لائے۔ بہی واحد کا ضمیر ہے، واحد کا، ایک کی بات ہے۔ اجزائے ایمان کو آپ 7 بیان کرتے ہیں ایمان مفصل میں۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ لوگ جو اس ایک پر ایمان لائے، ایک پر۔ تو مولا وہ ایک کون ہے؟ فرمایا اوپر سارا تذکرہ اسی کا کیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے، اپنے محبوب کی شانیں بیان کی، اپنے محبوب کو اپنی طرف سے تفویض کیے گئے اختیارات بیان کیے۔ وہ تمہیں حلال، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، نجس چیزیں حرام کرتا ہے، تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تمہارے سروں پر پڑے ہوئے گناہوں کے بوجھ اتارتا ہے، غلامی کی زنجیریں کاٹتا ہے۔ فرمایا ان شانوں کا حامل یہ جو میرا رسول نبی امی ہے، کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ صرف ایک پر۔ میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا، یہ 7ویں سورت ہے قرآن مجید کی، الاعراف، اس کی آیت نمبر 157۔ آگے پیچھے سیاق و سباق سب پڑھ لیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کوئی مفہوم کو توڑ مروڑ کر اپنا معنی نکالا گیا ہے، تو بابا مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے وہاں حساب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیابی ان لوگوں کا مقدر ہے جو ایمان لائے۔ مولا کس پر؟ فرمایا بس فقط میرے مصطفیٰ پر۔ تو مولا آپ پر ایمان کہاں گیا؟ قیامت اور آخرت پر ایمان کہاں گیا؟ دیگر اجزاء پر؟ اس نے فرمایا دیکھو ہم نے ایک ترتیب قائم کی ہے، تم مصطفیٰ کو مان لو، میرا مصطفیٰ تم سے سب کچھ منوا دے۔ سادہ بات ہے، بنیاد بیسیکلی یاد رکھیے، پوری تاریخ انسانی ازل سے گواہ ہے، بنیاد ایمان کی اور بنیاد فساد کی وہ نبوت کی عظمت کو ماننا یا نہ ماننا ہے۔ شیطان نے اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں کیا، عبادت کا انکار نہیں کیا، آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، اور جب نکال دیا، یاد رکھیے اللہ نے کامیابی چاہتے ہو ایمان لاؤ، بہی میرے مصطفیٰ پر، تم مصطفیٰ کو مان لو، جب ان کو مان لو گے تو پھر جو منواتے جائیں گے تم مانتے چلے جاؤ گے، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ اجزائے ایمان میں سے فقط ایک جز جس کو دیکھنے، سننے، جاننے، جانچنے، پرکھنے کے لیے اللہ نے بھیجا، وہ کہہ نبوت ہے۔ باقی کسی شے کو خاص کر وجود خدا کو نہ کسی نے کلمہ پڑھنے سے پہلے دیکھا ہے نہ کلمہ پڑھ کر دیکھا ہے۔ مجھے ایک شہادت لا دو، ایک صدیق و عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ جنہوں نے ذات خدا کو دیکھا ہو، ذات خدا، اس کی قدرتیں، اس کی صفات، وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ میٹر ہے۔ ذات خدا کو اس دنیا، اس عالم شہادت و ناسوت میں نہ دیکھا گیا، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ کبھی دیکھا جائے گا۔ یہ دنیا اس کے ذات کے جلوے کا محل ہی نہیں ہے کہ ظاہر کیا جائے۔ ایک جلوہ، ایک تجلی اپنے ذات کی اتار دے، ساری کائنات یا شہادت جل جائے عالم نابود۔ اس لیے شب معراج بھی مصطفیٰ کو جب جلوہ ذات کرانا تھا، خود نیچے نہیں آیا، مصطفیٰ کو ادھر لے گیا تھا، ادھر بلایا۔ تو اس نے فرمایا بس صرف اتنی بات ہے، ایمان لاؤ کس پر؟ میرے مصطفیٰ پر۔ اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد، یہ بات امپورٹنٹ ہے، کلمہ پڑھ لیا، ایمان والے ہو گئے، اب ایمان لا چکنے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ سے بے نیازی نہ اختیار کر لینا۔ یہ نہ سمجھنا بس ان کا کام تھا بات پہنچانا، پیغام پہنچانا، قرآن پہنچانا، تعلیم پہنچانا، ہم نے لے لی، ہم ایمان والے ہو گئے، موحد ہو گئے، توحید والے ہو گئے، اب رسول کی حاجت نہ رہی اور واسطہ نبوت کی ضرورت نہ رہی۔ فرمایا نہیں، سورہ الحدید میں ارشاد فرمایا 27ویں پارے کی آخری سورت، سیکنڈ لاسٹ آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا حیا کرو۔ تو مولا کرتے ہیں حیا، فرما کریں کیا؟ کریں کیا؟
کہ جیسے باپ بیٹے سے بلا تشبیہ و بلا مثال کہتا ہے بیٹے حیا کیا کر، تو ساتھ کوئی حکم بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھئی حیا کیا کرو، لوفر بچوں کے ساتھ نہ پھرا کرو، حیا کیا کرو، اسکول سے نہ بھاگا کرو، حیا کیا کرو، اپنا کام کیا کرو اسکول کا وقت پر، تو ساتھ کوئی حکم بھی تو ہوتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اتقوا اللہ، حیا کرو خدا کا۔ مولا کرے کیا؟ آگے حکم سنیے، آمنوا برسولہ ہی، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ خاص لائق کے توجہ ہے بات، ایمان والے بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ساتھ فرما رہا ہے آمنوا برسولہ ہی، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر ایمان لائے نہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کن کو کہہ رہا ہے؟ اور اگر ایمان والے ہیں تو آمنوا برسولہ ہی کا کیا معنی ہے؟ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ایمان لا چکنے کے بعد میرے رسول کی طرف پشت نہ کر لینا، میرے رسول سے بے نیازی نہ اختیار کر لینا۔ سنو، جس طرح ایمان پانے کے لیے رسول کے محتاج ہو اور واسطہ نبوت کی ضرورت ہے، اسی طرح ایمان بچانے کے لیے بھی رسول کے محتاج ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ تو ہم عام لوگوں کی بات ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ نے، آپ نے اس میلاد کے موقع پر بہت اس دفعہ اس آیت پر گفتگو سنی ہوگی، بہت دفعہ جب اس نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، اس میں سے ایک بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی شے ہو۔ فرماتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے ایک پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ ہم تمہیں کتاب و حکمت کی شکل میں لوازمات نبوت عطا کریں گے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے اوپر ہمارا رسول آ جائے، ظاہر ہو جائے، تو تمہاری نبوت تب متحقق ہوگی، تمہاری نبوت تب پایہ ثبوت کو پہنچے گی کہ دو شرطیں ہیں، دو کام ہیں کرنے ہیں۔ کیا؟ پہلا کام ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، نبیوں سے فرما رہا ہے ایمان لانا ہوگا میرے رسول پر۔ اپنے اوپر ایمان کی بات ہی نہیں ہے، مطالبہ ہی نہیں ہے، قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 181 یا 81 ہے، اس میں فرمایا میں تمہیں میں کتاب و حکمت دوں گا، تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا، تمہاری نبوت کا کائنات میں اعلان و اجرا ہوگا، مگر یہ غیر مشروط نہیں ہے، دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ تمہیں لازماً لَتُؤْمِنُنَّ، عربی گرامر کی منہ سے 3 تاکیدیں ہیں، تمہیں ضرور بالضرور ایمان لانا ہوگا۔ مولا کس پر؟ پھر نہیں فرمایا مجھ پر، فرمایا میرے مصطفیٰ پر۔ حضور پر ایمان اتنا کلیدی، اتنا اساسی، اتنا فنڈامنٹل اور اتنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ انبیاء کو نبوت اس شرط پر دے رہا ہے میرے مصطفیٰ کو مانو، اور ہم حضور کی نبوت اور آقا کے واسطے اور وسیلے کا انکار کر کے سمجھے توحید والے۔ توحید انکار وسیلہ نبوت کا نام نہیں ہے، توحید ہے ہی خدا کو نبوت کے کہنے پر ماننا۔ اگر کوئی عقل و شعور سے مان لے، عقل و شعور سے، اپنے غور و فکر سے حقائق کائنات پر اس بات کو لکھ لے، کوئی پڑھا لکھا ہو، کسی مسلک کا ہو، جس نے دین پڑھا ہو، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ ہوتا یہ ہے، کوئی 4-6 مہینے نقابت کر کے، کوئی ناخوانی کر کے، کوئی آگے پیچھے جلسوں کے انتظامات میں بیٹھ اٹھ کر 7ویں مہینے ممبر پر جلوہ فرما ہو جاتا ہے، اور وہ عالم دین ہوتا ہے، عالم دین۔ پھر سوائے فتنہ پروری کے اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو خود بندہ صاحب تحقیق و افتاء ہو، اگر خود نہ ہو تو پھر اس کے سائیں طاقتور ہو، اس کی پشت بنائی ہو ایسے ہاتھوں میں کہ جو ذمہ دار بھی ہو اور جو ایمان میں رسوخ کے حامل ہو۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیے خطیب و مقرر ہونا اور بات ہے، عالم و فقیہ ہونا اور بات ہے۔ ہم نے دونوں کو سمیلر سمجھ لیا ہے، جو 4 لفظ اچھے بول لیتا ہے، روانی سے تقریر کر لیتا ہے، جو زور سے جوش سے اچھل کر ایسے ابھی جیسے ابھی ہو رہا ہے، تو اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ عالم ہے، یہ فقیہ ہے۔
یہ علم و فقاہت کی بات نہیں ہے، یہ تقریر و خطابت ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ سو علم اور فقاہت ہو وہ شخص کبھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ ایمان اصل میں ہے ہی مصطفیٰ کو ماننے کا نام، اس کے سوا کسی شے کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اس ساری گفتگو کا خلاصہ کر کے اگلی طرف اب چند جملے کہہ سکوں گا کہ اللہ نے جب یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لفظی ترجمہ کتابی لغوی ترجمہ ہے اے ایمان والو، درست ہے، مگر میں پہلے بیان کر چکا اور کسی نبی کی امت سے نہیں کہا، صرف اس نبی کی امت سے کہا، تو ایک اس کا پھر حبی اور قلبی اور عشقی ترجمہ بھی ہے، وہ بھی دے دوں آپ کو، بولیے، میں نے چلے جانا ہے، پھر پیچھے آپ سنبھال لیں گے۔ لفظی کتابی لغوی ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کا اے ایمان والو، حبی عشقی قلبی ترجمہ ہے اے مصطفیٰ والو، اے میرے محمد والو، میرے محبوب والو، اس لیے کہ یہ ٹائٹل اللہ نے صرف تاریخ امم و انسانیت میں امت مصطفیٰ کو دیا۔ جب یہ ہو گیا تو فرمایا اب کرنا کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی درجنوں تعبیرات ہیں، اس کے بے شمار پہلو ہیں، میں ان میں سے ایک لے رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جس نبی کی محبت کو اعتقادی طور پر اپنا کر تم نے ایمان پایا ہے، اب اس نبی کی سیرت اور اس کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں خود کو ڈال دو۔ اور یہ بات امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اللہ یہ جو ہم صرف محبت کی بات کر لیتے ہیں، محبت اور اطاعت کی بات نہیں کرتے، اور اطاعت کیا ہے وہ بھی آگے عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک بات سمجھ لیں، آقا علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کروایا، 40 سال، کتنا بڑا عرصہ، 63 میں سے 40 سال، اس کا معنی ہے تقریباً 2/3 عرصہ حیات اعلان نبوت نہیں کروایا، 2 حصے، ایک حصہ رہ گیا۔ اس 2/3 حصہ زندگی میں اللہ نے فرمایا حبیب بتانا نہیں میں کون ہوں، دکھانا ہے میں کیسا ہوں، دکھانا ہے آپ کا کردار، آپ کے شب و روز، آپ کی خلوت و جلوت، آپ کا سفر و حضر، آپ کے سکوت و کلام، آپ کے قیام و قیام، آپ کے لین دین، آپ کے معاملات، آپ کی تجارتیں، آپ کے شادی بیاہ، آپ کے معاشرتی کردار، معاہدوں میں آپ کی شرکت، یہ ساری چیزیں ایک کھلی کتاب کی، اور آپ کی زندگی اتنی بھرپور ہو معاشرتی سطح پر، کوئی پہلو نہ تشنا رہ جائے، نہ کوئی پہلو خالی رہ جائے، اتنا اعلیٰ عمدہ پیش کرنا ہے۔ اب یہ جو 40 سال گزرے ہیں، ان 40 سالوں کے بعد آقا علیہ السلام کی معاشرے میں پہلی پہچان نبوت اور رسالت نہیں تھی، کثرت عبادت نہیں تھی، صداقت و امانت تھی، صداقت و امانت تھی۔ اور الصادق والامین کلمہ پڑھنے والے عقیدت مند امتیوں نے نہیں کہا تھا، بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک معاشرے نے حضور کو کہا تھا، کتنی بڑی بات۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جھوٹ کو وہ سارے ناپسند کرتے تھے، ہر وقت جھوٹ نہیں بولتے تھے، ایمانداری کو، امانت کو، میں خیانت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے، مگر اس کے باوجود سب نے کہا بھئی ہم جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں مگر بول بھی لیتے ہیں، بے ایمانی کو ناپسند کرتے ہیں مگر کر بھی لیتے ہیں۔ ہمارے پورے معاشرے میں اگر کوئی ایک فرد ایسا ہے کہ جس کی زبان جھوٹ سے، جس کے معاملات خیانت سے مبرہ، منزہ، پاکیزہ ہے، تو وہ ایک ذات مصطفیٰ کی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اطاعت کا معنی آپ کو جو میں کہہ رہا تھا بیان کرتا ہوں، اور دینداری۔ آپ کسی محلے میں، کسی اوپری جگہ، نئی جگہ پہ چلے جائیں، پوری دنیا میں چلے جائیں جہاں مسلمان بستے ہوں، اور کسی محلے میں جا کے ان نون آدمی سے پوچھیں آپ کے محلے کا سب سے دیندار آدمی کون ہے، ظاہر ہے کسی کا نام لیں گے آپ، نہیں بیٹھے یہ نہ کریں۔ اب اگلا سوال کر لیں، بس 2 ہی سوالوں پر مشتمل سروے ہے، ہر گلی محلے میں کرنے ہیں، پوچھیں آپ کے محلے کا سب سے زیادہ دیندار شخص کون ہے۔ میرا لفظ سمجھ رہے ہیں؟ دیندار،
تو وہ کوئی نام لے گا. اب اس سے پوچھے کس بنا پر آپ اس کو کیوں سب سے زیادہ دیندار سمجھتے ہیں؟ اب جو چیزیں ہوں گی وہ سن لیں. وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی بھی پہنتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، اس نے حج بھی کیا ہوا ہے، کبھی کبھی عمرہ بھی کراتا ہے، تلاوت قرآن کی روز کرتا ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکات بھی دیتا ہے، روزے بڑے اہتمام سے رکھتا ہے، سحری افطاری بڑے شاندار طریقے سے کرتا ہے. یہ سارے کا سارا پوسچر مکمل ہو گیا دینداری. بولیے اس کے آگے کچھ ہو تو مجھے بتائیے. ایسا ہی ہے؟ کوئی ایک شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ وہ اس لیے ہمارے محلے کا، ہمارے علاقے کا سب سے دیندار شخص ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ اس لیے سب سے بڑا دیندار ہے کہ اگر وہ کاروباری ہے تو اس نے کبھی ملاوٹ نہیں کی ہے، سودے میں کمی بیشی نہیں کی ہے، ملازم ہے تو کام چوری نہیں کی ہے، افسر ہے تو کبھی اس نے رشوت نہیں لی ہے، کبھی کسی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، اہل محلہ کے ساتھ کبھی بد اخلاقی نہیں کی ہے. یہ ساری چیزیں دینداری سے نکال کر باہر پھینک دی اور دینداری کو چند حلیوں اور رسموں کے ساتھ خاص کر دیا. مجھے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا، مطالعے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، مگر اگر پڑھا نہیں تو سنا تو ساری زندگی ہے علماء کو. ہم نے کوئی ایک کسی سے یہ بات نہیں سنی کہ حضور نے فرمایا جس نے داڑھی نہ رکھی ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کہیں نہیں فرمایا، مگر ہم نے زندگی میں درجنوں سینکڑوں بار پڑھا سنا حضور نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ کیوں دینداری کا حصہ نہیں ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی فقط یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھو اور روزے رکھو اور تسبیح کرو اور داڑھی رکھو اور ٹوپی رکھ لو اور سارا دن لوگوں کے ساتھ بےایمانی ہوتی رہے اور سارا دن لوگوں کے ساتھ معاملات میں خیانت ہوتی رہے. یہ ساری عبادات مل کر دین کا 5% ہے، 5%. اور جو معاملات ہیں وہ دین کا 95%. وہ جو حقوق العباد ہے 95%، وہ کہاں گئے؟ ان کو اپنی زندگی میں ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی یہ ہے. چلو اسی طرز کوئی اپنا لو تو ترتیب تو وہ رکھو نا جو مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کی تھی. 40 سال حضور کے کردار پر محنت کر لو، پھر اس کے بعد باقی کچھ کر لینا. ان 40 سالوں میں نہ نزول قرآن ہوا تھا، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکاتیں. 40 سالوں میں صرف کردار دکھایا تھا. اگلے 23 سالوں میں سارا کچھ ہی ہو گیا، سارا کچھ ہی ہو گیا. کردار کی بنیاد مضبوط ہو تو ساری عمارت بڑی تیزی سے تعمیر ہو جاتی ہے. 40 سال کردار کی عمارت بنیاد بنائی ہے. پھر 23 سالوں میں قرآن کا نزول بھی مکمل ہو گیا، نمازیں بھی آ گئی، روزے بھی آ گئے، حج زکاتیں بھی آ گئی، جہاد بھی آ گئے، تبلیغ بھی آ گئی اور ریاست مدینہ کا قیام بھی ہو گیا. بین الاقوامی سطح پر فروغ اسلام کی کاوشیں بھی ہو گئی، دعوت اسلام کے خطوط بھی لکھے گئے. یہ سارا 23 سال میں اس لیے ہو گیا کہ پیچھے 40 سال کی کردار کی ناقابل تسخیر بنیاد اس کو اٹھائیے. بس اس جملے پر ختم کر رہا ہوں. جب بھی یہ میلاد آئے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں زیادہ ہیوی پیکج کا قائل نہیں ہوں، سادہ آسان. ہر میلاد کچھ زیادہ کر سکے اپنی ہمت کے مطابق تو اس کی توفیق ہے اللہ کی جس کو جتنی دے. ہر میلاد کے موقع پر آئیے اپنی زندگی سے کوئی ایک کمزوری، کوئی ایک کمی، کوئی ایک عیب ایسا دور کر دیجیے جو آقا کو پسند نہیں. کوئی وعدہ کر لے، میں نہیں وعدے لیا کرتا، یاد رکھیے میں نے کبھی زندگی بھر وعدہ نہیں لیا مجمع سے، پوری زندگی. جس نے وعدہ کرنا ہو اللہ رسول سے کرے، سودا پسند آیا ہو رکھ لے اور اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ کر کے کمپلیٹ کر لے. نہ پسند آیا ہو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں. کوئی اللہ رسول کے ساتھ وعدہ کر لے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک شے. کوئی وعدہ کر لے آج کے بعد خیانت نہیں کروں گا. کوئی وعدہ کر لے آج کے بعد ملاوٹ نہیں کروں گا. کوئی وعدہ کر لے آج کے بعد دل میں تعصب نہیں رکھوں گا، نفرت و عداوت نہیں رکھوں گا. کوئی وعدہ کر لے کام چوری نہیں کروں گا، رشوت نہیں دوں گا. جو جس کا شعبہ ہے اپنے